बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक भारत की याददाश्त से कभी ख़त्म नहीं होगा। शहर कायद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहना था कि दोस्त मुल्क तुर्की, बहरीन, इराक, फ़लस्तीन और जबूती के कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप पाक बहरिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एवार्ड जीतने वाले कैडेट्स अपनी शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तारीफ के मुस्तहिक हैं। परेड में कैडेट्स का मिसाली टर्न आउट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के आला मयार का मज़हर है। अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को जारी रखें। सईद आसिम उद्दीन ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मार्का हक भारत की याददाश्त से कभी ख़त्म नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें कश्मीरियों को याद रखना चाहिए। हक़ खुदरादियत की जदोजहद के लिए कश्मीरियों के साथ हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल का हामी है। कबल अज़ीम पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाको-चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 123वें मिडशिप मैन और 31वें शार्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। फारगुल तहसील कैडेट्स से जिम्मेदारियों का हलफ लिया गया। फील्ड मार्शल ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा, जबकि फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान को एजाजी शमशीर हासिल से भी नवाजा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर की मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। शाह गुलाम कादर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और जमाती मामलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की और मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानब से पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। दौरान मुलाकात मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मसालिम, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें तेज़ करने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की गई। जबकि इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चौधरी मोहम्मद यासीन के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानब से मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानब से फौज तैनाती के लिए कहा गया था। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में यौम आशूरा पर जुलूस निकाले जाते हैं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि पाक फौज के जवान कहाँ तैनात किए जाएंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने फौज तैनाती का मुतालबा किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दस्तों की तादाद और इलाके का तयन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमतें करेंगी। इस हवाले से स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में आइंदा एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी का अंदिया दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान
جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے، جنگ بندی بہت قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں لگتا کہ ایران ایک مرتبہ پھر جوہری پروگرام شروع کرے گا۔ اگر تہران نے یورینیم افزودگی کی ریڈ لائن عبور کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا۔ میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا تھا۔ غصے اور نفرت آمیز بیانات نے میرا کام فوراً روک دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ سپریم لیڈر اپنی جیت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی اسلام آباد F8 سیکریٹریٹ آمد۔ سینئر سیاسی رہنماؤں، بلدیاتی نمائندگان، پارٹی کارکنان نے اپنے قائد کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پولیٹیکل ایڈوائزر سردار اتحاد رشید چغتائی کا اعلان کیا کہ آج کے بعد F8 کا یہ سیکریٹریٹ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا مرکزی سیکریٹریٹ اور سیاسی قلعہ ہوگا۔ یہ دفتر ایک بار پھر جیالوں کا مرکز، کارکنوں کا مورچہ اور عوامی حقوق کی آواز بنے گا۔ سردار تنویر الیاس خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم بلند کر کے باقاعدہ پرچم کشائی کی، جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ پارٹی نظریے، عوامی خدمت اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تقریب میں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے آنے والے سیاسی اور سماجی وفود نے سابق وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، انہیں مبارکباد دی اور ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وفود کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کشمیری عوام کے حقوق کی حقیقی ترجمانی کرے گا۔ پارٹی میں اہم ارکان نے اس تاریخی شمولیت کو آنے والے وقتوں میں ایک نیا سیاسی جنم قرار دیا۔ یہ تقریب نہ صرف ایک استقبال تھا بلکہ یہ اعلان تھا کہ اب آزاد کشمیر کی سیاست پر جیالوں کا راج ہوگا۔ آزاد کشمیر کے حلقہ بلوچ کی سیاست میں بڑی تبدیلی، پیپلز پارٹی کی پوزیشن مزید مضبوط۔ بااثر سیاسی شخصیت ملک باسط شریف اپنے خاندان، ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اسلام آباد پریس کلب میں دوران پریس کانفرنس حلقہ بلوچ کی بااثر سیاسی شخصیت ملک باسط شریف اعوان نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین، سابق صدر و پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، سابق امیدوار اسمبلی سردار عنایت اللہ عارف سمیت دیگر سیاسی شخصیات موجود تھیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری یاسین اور سابق صدر و سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان نے کہا کہ حلقہ بلوچ سے ملک باسط شریف اعوان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے اس بروقت فیصلے کو سراہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچ پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط حلقہ ہے۔ ملک باسط اعوان کی شمولیت سے حلقے میں پارٹی کو مزید تقویت ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بلوچ میں ایک بڑا پروگرام کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر ملک باسط شریف اعوان کا کہنا تھا کہ چودھری یاسین، سردار یعقوب خان، سردار عنایت اللہ عارف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی ہر حوالے سے ہمارے لیے قابل قبول اور میرٹ پر پورا اترتی ہے۔ ہم سب کو پارٹی کو مضبوط بنانا ہوگا۔ راولاکوٹ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، ریلی نکالی گئی اور جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین سردار محمد صغیر خان ایڈوکیٹ کی قیادت میں ریلی پوسٹ گریجویٹ کالج گراؤنڈ سے نکالی گئی، جو شہر کا چکر لگانے کے بعد کچہری چوک پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار صغیر خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر پر صرف جموں کشمیر کی عوام کا حق ہے اور ریاست کے مستقبل کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ سامراجی، ثالثی اور مسلط کردہ فیصلے قبول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو غیر مشروط حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، اس وقت تک خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جموں لبریشن فرنٹ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا اور حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
غزہ بھر میں امریکہ اور اسرائیل کے زیر انتظام امدادی مراکز کے مقامات پر نہتے اور بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خوراک کی تلاش میں آنے والے کئی بھوکے فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے موجودہ نظام اور غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن پر شدید تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے امریکہ کے زیر انتظام امدادی مراکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امداد لینے والوں کو غیر فطری طور پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد کی تقسیم کا موجودہ نظام غیر محفوظ اور ناقابل قبول ہے۔ گوترس نے کہا امداد لینے والوں کو محض اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھانے کی تلاش موت کی سزا نہیں بننی چاہیے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بھی غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایم ایس ایف نے فاؤنڈیشن کو بار بار قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا اور زندگی کی کم سے کم ضروریات کے حصول کے لیے اس پر فلسطینیوں کی تذلیل کرنے کا الزام لگایا۔ محرم الحرام اہل بیت کے صبر، قربانی اور حق کی بالادستی کا مہینہ ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ آج کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب عظیم قربانی اور صبر کی ایک بے مثال تاریخ رقم ہونے کی شروعات ہوئی۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوئے۔ یہ مقام دریائے فرات کے قریب تھا، لیکن یزیدی لشکر نے قافلے کا راستہ روک دیا اور پانی کی فراہمی بند کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے سفر کو کربلا کے میدان میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کربلا کی سرزمین نے اہل بیت کی آمد کے ساتھ صبر، قربانی اور حق کی بالادستی کی گواہی دی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچائی کے لیے قربانیاں دینا ایک ابدی اصول ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کوٹلی سلطانیہ مسجد علامہ مولانا قاری محمد سلیم مجددی کی نگرانی میں خواجہ عالم محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پیر سید ابرار حسین شاہ، علامہ حافظ محمد اکرم اور نثار سلطانی، اس کے علاوہ علامہ مولانا قاری تنویر اسلام سمیت دیگر علماء، حفاظ کرام اور عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ مولانا قاضی محمد رفیق، علامہ مولانا قاری تنویر اسلام کا کہنا تھا کہ خواجہ عالم محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزاری۔ آپ نے ہمیشہ قرآن اور مسجد سے پیار کیا۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کو بھی دین کا درس دیا، نماز کی تاکید کی اور قرآن پاک کا ذکر کرنے کو کہا۔ شرکا نے خواجہ عالم محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کے لیے کی گئی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 12 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، اسلام آباد اور بالائی وسطی پنجاب میں بیشتر مقامات پر، جبکہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور استور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔